جناب محمد حنیف صاحب برسبین آسٹریلیا، السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول و جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ مجھ سے ایک ڈاکٹر نے سوال کیا کہ اسلام میں خون یا جسم کے کسی حصے کو بطور عطیہ دینا یا زندگی میں اس حصے کی منتقلی ناجائز ہے، تو کیا اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے؟ محترم جناب محمد حنیف صاحب، اب ہماری قدر تفصیل آپ سنیے تاکہ آپ ڈاکٹر صاحب کو مطمئن کر پائیں۔ دیکھیے، شریعت میں بہتا ہوا خون حرام، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان کو چڑھانا اس لیے اس کو ناجائز لکھا گیا کہ ظاہر ہے کہ ایک خون دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے وہ حرام ہے، جب اس کو نکالا جائے تو یہ حرام ہو گیا، اور اس کو دوسرے کے بدن میں ڈالنا جو ہے وہ حرام، اور اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتا ہوا خون اور خنزیر اور وہ جانور کے بوقت ذبح جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور غیر اللہ کا نام لیا، ان تینوں چیزوں کو قرآن مجید فرقان حمید نے حرام قرار دیا۔ اب آئیے اپنے جسم کے کسی حصے کا عطیہ، مثلا اگر آنکھ عطیے میں دی جائے، کان عطیے میں دی جائے، دل عطیے میں دیا جائے، گردہ عطیے میں دیا جائے، تو آپ دیکھیے اگر علماء اس کو جائز قرار دے دیں تو مجھے بتائیے کہ انسان کے بدن میں کون سا ایسا حصہ ہے جو ناکارہ ہے؟ یعنی کھال، پسلیاں، ہڈیاں، آنکھیں، ناک، جگر، دل، پھیپھڑے، گردے، تو اب آپ دیکھیے اگر علماء یہ کہہ دیں کہ یہ سب اسپیئر پارٹ نکالنا آدمی سے جائز ہے، تو کسی آدمی کا اگر انتقال ہو تو محلے میں ایک وبال کھڑا ہو جائے، بالکل ایسا لگے گا جیسے قصائی سب جمع ہو گئے، کسی کو ہڈی کی ضرورت ہے تو کسی کو بھیجے کی ضرورت ہے، کسی کو دل کی ضرورت، کسی کو گردے کی ضرورت، تو گویا انسان کا مرنا ایک تماشا بن جائے گا۔ احادیث مقدسہ میں ایک بات اصولی طور پر بیان کر دی گئی، انسان اشرف المخلوقات ہے، جیسے زندگی میں اس کا احترام کیا جائے گا اسی طرح بعد مرنے کے بھی اس کا احترام ہوگا، تو اسے کسی قسم کی اس کے بدن کو اذیت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ سائن کر دیا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری آنکھیں دوسرے کو لگا دی جائیں، دل دوسرے کو لگا دیا جائے، تو مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجزاء آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیے یا سپلائی کے لیے دیے؟ تو آپ کو تو یہ استعمال کے لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ اس کے مالک کب ہیں کہ جب کسی کو ڈونیٹ کریں گے؟ اور سب سے پہلا معاملہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز انسان کی جو ہے وہ کارگر ہے، یہاں تک کہ کھال بھی۔ پٹنہ کے ایک میوزیم میں نے کتاب میں پڑھا، پٹنہ کے ایک میوزیم میں انسان کی کھال کا بٹوا رکھا ہوا، تو کھال بھی انسان کی جو ہے وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو گویا مرنا کیا ہوگا، میت پر ایک دوسرا عذاب آ جائے گا اور سارے اسپیئر پارٹ لینے والے لوگ جمع ہو جائیں گے اور میت ایک تماشا بن جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوست ڈاکٹر کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔